قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربی علی صراط مستقیم۔ ہود علیہ السلام کی قوم عادی کہنے لگے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گئے ہو۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ اچھا تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل ہی مہلت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرے اور تم سب کے پروردگار ہیں۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی چوٹیاں وہی اللہ تھامے ہوئے ہیں۔ یقیناً میرے رب بالکل صحیح راہ پر ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا جواب۔ قوم ہود نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کی نصیحت سن کر جواب دیا کہ آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل و حجت تو ہمارے پاس آپ لائے نہیں، اور یہ ہم کرنے سے مبرہ ہیں کہ آپ کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دو اور ہم چھوڑ ہی دیں۔ نہ ہم آپ کو سچا ماننے والے ہیں نہ آپ پر ایمان لانے والے، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ چونکہ آپ ہمیں ہمارے ان معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہیں اور انہیں عیب لگاتے ہیں، اس لیے جھنجلا کر ان میں سے کسی کی مار آپ پر پڑی ہے، آپ کی عقل ہٹ گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہی ہے تو سنو، میں نہ صرف تمہیں ہی بلکہ اللہ کو بھی گواہ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس جس کی عبادت ہو رہی ہے سب سے بری اور بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی ملا لو، اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو۔ مجھے کوئی مہلت نہ لینے دو، نہ مجھ پر کوئی ترس کھاؤ۔ جو نقصان تمہارے بس میں ہو مجھے پہنچانے میں کمی نہ کرو۔ میرا توکل یعنی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، وہ اللہ میرے اور تمہارے سب کے مالک ہیں۔ ناممکن ہے کہ اللہ کی منشا بغیر میرا بگاڑ کوئی بھی کر سکے۔ دنیا بھر کے جاندار اللہ کے قبضے میں اور اللہ کی ملکیت میں ہیں، کوئی نہیں جو اللہ کے حکم سے باہر اللہ کی بادشاہی سے الگ ہو۔ وہ اللہ ظالم نہیں جو تمہارے منصوبے پورے ہونے دے، وہ صحیح راستے پر ہے۔ بندوں کی چوٹیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مومن پر وہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جو مہربانی ماں باپ کی اولاد پر ہوتی ہے۔ وہ اللہ کریم ہے، اللہ کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ بہک جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کے اس فرمان پر دوبارہ غور کیجئے کہ آپ نے اپنی قوم عاد کے لیے اپنے اس قول میں اللہ کی توحید کی بہت سی دلیلیں بیان کر دیں۔ بتلا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب اللہ کے سوا کسی چیز پر کسی کا قبضہ نہیں، تو پھر وہی اکیلے اللہ اس بات کے مستحق ٹھہرے کہ انہی کی عبادت کی جائے، اور جن کی عبادت تم اللہ کے سوا کر رہے ہو وہ سب باطل اور تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جھوٹے معبود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان معبودوں سے پاک ہیں۔ ملک میں تصرف، قبضہ، اختیار اللہ ہی کا ہے، سب اللہ ہی کی ماتحتی میں ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہا کہ پس اگر تم روگردانی کر لو تو کر لو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دیں گے اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرے پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہیں۔ جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بال بال بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا اور رب کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش مخالف کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے عادیوں پر لعنت ہو۔ ثمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اللہ سے معافی طلب کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو میرے رب ہیں ہر ایک سے اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہیں اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم عاد کی سرکشی۔ ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا کام تو میں پورا کر چکا، اللہ کی رسالت تمہیں پہنچا چکا، اب اگر تم منہ موڑ لو اور نہ مانو تو تمہارا وبال تم پر ہی ہے نہ کہ مجھ پر۔ اللہ میں قدرت ہے کہ وہ تمہاری جگہ انہیں دے جو اس کی توحید کو مانے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تمہارا کفر اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، بلکہ تمہارے کفر کا وبال تم پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو میرے اور تمہارے رب ہیں اپنے بندوں پر شاہد ہے اور ان کے اقوال و افعال اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ آخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، خیر و برکت سے خالی عذاب و سزا بھری ہوئی آندھیاں ان پر چلنے لگیں۔ اس وقت ہود علیہ السلام اور آپ کی مسلمانوں کی جماعت اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کے لطف و رحم سے نجات پا گئے، سزاؤں سے بچ گئے، سخت عذاب ان پر سے ہٹا لیے گئے۔ یہ تھے عادی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے پیغمبروں کی ایک نہ مانی۔ یہ یاد رہے کہ ایک نبی کا فرمان کل نبیوں کا نافرمان ہے۔ یہ انہی کی مانتے رہے جو ان میں ضدی اور سرکش تھے۔ اللہ کی اور اللہ کے مؤمن بندوں کی لعنت ان پر برس پڑی۔ اس دنیا میں بھی ان کا ذکر لعنت سے ہونے لگا اور قیامت کے دن بھی میدان محشر میں سب کے سامنے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور پکار دیا جائے گا کہ عادی اللہ کے منکر ہیں۔ سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان کے بعد جتنے نبی آئے سب ان پر لعنت ہی کرتے آئے، ان کی زبانی اللہ کی لعنتیں بھی ان پر ہوتی رہیں۔ صالح علیہ السلام کی دعوت توحید۔ صالح علیہ السلام ثمودیوں کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قوم کو آپ نے اللہ کی عبادت کرنے کی اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے رکنے کی نصیحت کی۔ بتلایا کہ انسان کی ابتدائی پیدائش اللہ تعالیٰ نے مٹی سے شروع کی ہے، تم سب کے باپ آدم علیہ السلام اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ ہی نے اپنے فضل سے تمہیں زمین پر بسایا ہے کہ اس میں گزران کر رہے ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف جھکے رہنا چاہیے۔ وہ اللہ اپنے بندوں سے اپنے علم کے اعتبار سے بہت ہی قریب ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔